بار دیگر بلندتر صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ بار دیگر بلندتر صلوات دعا کی درخواست ہے سیدہ انجمن رضوی ان کی صحت یابی کے لیے، سید محمد رضا رضوی، سید علی رضوی اور رزق میں اضافے کے لیے، اور رحیل نقوی صاحب کی بھی صحت و سلامتی کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ مالک زمانہ تمام کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں اور اتنی جلدی مستجاب فرمائیں کہ دعا مانگنے والا ولایت علی پر جتنا زیادہ یقین رکھتا ہو۔ آمین بحق یاسین و آل یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس واهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ذکر مصطفیٰ مذاہب عالم کی روشنی میں آج اس عشرہ محرم الحرام مرکزی و قدیمی کی یہ چھٹی مجلس عزا منصوب ہے باب الحوائج، باب المراد، سخی ابن سخی، کریم ابن کریم، ولی ابن ولی، علی ابن علی، مولا سرکار شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے اسم معلیٰ سے انہی کے صدقے میں جس جس کی جو حاجات ہیں یہ وہ باب الحوائج ہے جو ان کہیں بھی سنتا ہے۔ تمام کی تمام حاجات کو شہزادہ علی اصغر اپنے دادا کی ولایت کی عزت اور عظمت کے صدقے میں پورا فرمائیں۔ جس جس کا ہاتھ اٹھا ہے یا نہیں اٹھا ہر اس کی حاجات آج اس مجلس سے پوری ہوں گی۔ عنوان آگے بڑھنے لگا ہے ذکر مصطفیٰ مذاہب عالم کی روشنی میں۔ کل سلسلہ گفتگو تورات اور انجیل سے ہوتا ہوا ہمارے بر صغیر پاک و ہند کہ جسے قدیم زمانے میں ہندوستان ہی کہا جاتا تھا وہاں تک آ گیا ہے۔ ہندوستان میں جتنے بھی مذاہب گزرے یا جتنے ابھی گزر رہے ہیں کوئی ایسا مذہب نہیں کہ جس میں ذکر محمد مصطفیٰ نہ ہو، کیونکہ اگر اس دھرتی پر عشق رسول نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا؟ اگر یہاں عشق محمد کی خوشبو نہ ہوتی تو حسین کیوں کہتے میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں؟ آواز تو بھی لے رہا ہے، آواز بھی سیکھیجئے گا، بڑی توجہ ہے۔ کل سلسلہ گفتگو جہاں پہ تھا وہیں سے متصل کرنے لگا ہوں۔ صرف گوتم بدھ نے ہی یہاں پر مصطفیٰ کے آنے کا اعلان نہیں کیا، جسے کل کی مجلس یاد ہے۔ ایک اور بھی ہے گوتم بدھ کی طرح جو ہندو مذہب کا باغی ہو کر اپنا الگ مذہب بنانے نکلا،
اور وہ کامیاب بھی ہوا۔ اس کا تعلق ہندوستان کے موجودہ انڈیا کے کسی علاقے سے نہیں، بلکہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ننکانہ صاحب سے، جنہیں عام لفظوں میں آپ بابا گرو نانک کے نام سے جانتے ہیں۔ جیسے گوتم بدھ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے مگر حق کی تلاش میں نکل پڑے اور اپنے پچھلے مذہب کو ترک کیا، ایسے ہی بابا گرو نانک نے ہندو گھرانے میں آنکھ کھولی مگر حق کی تلاش میں ایسا نکلے کہ پھر انہوں نے اس وقت جتنے بھی قدیم جدید مذاہب میں سب سے جو نیا مذہب ہے جو زمین پر بنا وہ سکھ ازم ہے، جسے سکھ مت کہتے ہیں، جس کے پیروکاروں کو سکھ کہا جاتا ہے۔ بڑی توجہ فرمائیے گا چونکہ ابتدائی جملے بڑے اہم ہیں۔ چونکہ بابا گرو نانک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے مگر انہوں نے حق کو تلاش کرنا شروع کیا اور دنیا کے جتنے مذاہب کی جو اچھی چیزیں انہیں اپنی معرفت کے مطابق لگی وہ سکھوں کے لیے آگے طرز زندگی میں انہوں نے بطور مذہب پیش کی، جسے آپ سکھ مت یا انگریزی میں سکھ ازم کہتے ہیں۔ لیکن سکیچ آف سکس میں جان میلکم نے بابا گرو نانک کے بارے میں عیسائی ہو کر ایک فکرہ لکھا۔ وہ چاہتے تو کچھ بھی لکھ سکتے تھے مگر انہوں نے بابا گرو نانک کے لیے یہ فکرہ لکھا کہ بھلے میں جان میلکم عیسائی ہوں مگر گرو نانک کی زندگی پڑھ کر یہ بتا سکتا ہوں کہ نانک کا خدا وہی ہے جو محمد کا خدا ہے۔ آپ جی ہیں بھائی، صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ ذرا سا توجہ فرمائیے گا چونکہ اگر شروع میں آپ ڈھیلے بیٹھیں گے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید پچھلے 5 دن آپ کو لطف نہیں آیا۔ یہ بیس یہ جو ہے نا دھمک، یہ بیس کو تھوڑا سا ٹھیک کر دیں تاکہ یہ دھمک نہ آئے اور آواز سافٹ ہو اور یہ دور سے لے لے تاکہ میں بات آگے بڑھاؤں۔ بابا گرو نانک چونکہ ہندو گھر میں پیدا ہوئے، آج مجھے ان کی زبانی بتانا ہے کہ شان رسالت کیا ہے۔ میں کل بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے نزدیک احترام کا معیار عشق محمد و آل محمد ہے، عزت محمد و آل محمد ہے۔ ان کا ماننے والا یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو ہوگا تو ہم احترام کریں گے، ان کا انکاری کلمہ گو بھی ہوگا ہم جوتی پہ بھی نہیں لکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے گا، ذرا خیرات مانگیے گا، چونکہ ہمارے نزدیک معیار عظمت محمد و آل محمد ہے۔ جو جنہیں جتنا تسلیم کرے گا ہم اس کی اتنی ہی زیادہ قدر کرتے چلے جائیں گے۔ بابا گرو نانک کو ماں باپ نے بچپن میں بھیجا پڑھنے کے لیے ایک ہندو پنڈت کے پاس۔ پہلے دن ہندو پنڈت نے عام ہندو بچہ سمجھ کے کہا کہو برہما، یہ خاموش ہو گئے، کہو شیوا، یہ پھر خاموش ہو گئے۔ بابا گرو نانک کو کہا کہو وشنو، یہ پھر خاموش ہوئے۔ ہندو پنڈت سمجھ گیا کہ بچہ عام نہیں، بول بھی سکتا ہے مگر ان تینوں کے نام پہ کیوں نہیں بولا۔ کہنے لگے نانک کہو اوم۔ بابا گرو نانک مسکرا کے کہتے ہیں اوم۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا اسے مانوں گا ان تینوں کو نہیں مانوں گا۔ آپ جی ہیں، صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد ہیں۔ جس سے جتنی سمجھ آئی ہے وہ بندہ اس معیار پہ بولا ہے بھائی، دائیں بائیں والے، سامنے والے، پیچھے والے، سارے بولو حیدری یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ میں اسی چوک عباس امامیہ کالونی میں سکلین شجی اوم پہ پوری مجلس بھی پڑھ چکا ہوں، اور جس کو یاد تھا یقیناً وہ جلدی سے ساتھ مل گیا ہے۔ میں برہما نہیں پڑھوں گا، وشنو نہیں پڑھوں گا، شیوا نہیں پڑھوں گا، میں اوم پڑھوں گا، کیونکہ وہ 3 بھگوانوں کے نام ہیں۔ اوم کسی بھگوان کا نام نہیں۔ اوم ہندو پڑھتے ہیں کوئی بھی منتر شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی خاص کام کرنے سے پہلے، اور پورے دل سے پڑھتے ہیں اوم لمبا کر کے۔ اوم بامانے ہیں بسم اللہ کے، جیسے آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ ایسے وہ پڑھتے ہیں اوم، کیونکہ بسم اللہ میں بھی بے میں نقطہ ہے، اوم کے اوپر بھی ایک نقطہ ہے۔ آپ
ہاتھ اٹھائیے گا، ذرا خیرات مانگیے گا، ذرا فکرے کو سمجھیے گا۔ بابا گرو نانک شروع سے حق کی تلاش میں نکلے، اور ایسا ویسا حق کی تلاش میں نہیں نکلے، یہ حق کی تلاش میں ایسے نکلے کہ انہوں نے پوری دنیا کا سفر بھی کیا، اور پوری دنیا کا سفر ایسے نہیں کیا، انہوں نے 4 سفر کیے ہیں جنہیں 4 اداسیاں کہا جاتا ہے۔ وہیں سے بابا گرو نانک کی حیات طیبہ سے میں نے آج وہ فکرہ پڑھنا ہے جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جس کی جو اچھی بات ہو اسے لے لینا چاہیے، جس کی جو بات خراب ہو اسے چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ علی امیر المومنین نے فرمایا کہ علم تمہاری گمشدہ میراث ہے، اسے جہاں سے چاہو وہ لے لو۔ اب آپ کہیں گے آپ نے بابا گرو نانک کی حیات کو پاک کیسے کہا؟ تو بھائی جس کے دل میں عشق محمد ہو وہ خراب زندگی تو گزار سکتا ہی نہیں۔ بابا گرو نانک کی نصیحتوں کی کتاب ہے جس کا نام ہے نصیحت دربار صاحب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے باج محمد بھگت اجائیں، ہر وہ زندگی حرام ہے جو محمد کے بغیر گزر۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھائیے گا، ذرا خیرات مانگیے گا جسے فکرہ سمجھ آئے۔ ذکر مصطفیٰ مذاہب عالم کی روشنی میں، اور مشتبہ شاہ جی میں آپ کی دعا سے بے حق نجف منزل وہ پڑھ رہا ہوں کہ اکثر کئی جن مسلمانوں کو اپنے اسلام کا زوم ہے، ہو سکتا ہے انہیں جا کر تھوڑا سا احساس بھی ہوتا ہو کہ بھئی ہم سے اچھے تو وہ ہیں، ایسے تو مان رہے ہیں جیسے ماننے کا حق ہے۔ بھئی ہم تو مسلمانوں کو شروع دن سے کہتے آئے ہیں علی والوں کی بزم میں آ کے بیٹھو، کیونکہ یہاں وہ بھی ملے گا جو کہیں نہیں ملتا، یہیں سے شان رسالت کا اصل پتہ چلے گا، کیونکہ یہ اس حسین کی مجلس ہے جو حسین منی و انا من الحسین کا مصداق ہے۔ غریبوں کے رکشے جلا کر، ریڑی سے کیلے اٹھا کر شان رسالت پر احتجاج کرنے والے کیا جانے کہ محمد کون؟ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، باج محمد بھگت اجائیں، محمد کے بغیر جو زندگی گزرے۔ توجہ میری طرف، اگر آنے جانے والوں کی طرف آپ نے دیکھا، سائٹ سے گزرنے والوں کی طرف دیکھا، اور اگر کوئی وہاں سے گزر کر اس سپیکروں کے پاس آیا یا کوئی پیچھے سے گزرا تو پھر وہ بندہ گزرنے کا ذمہ دار خود ہی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باج محمد بھگت اجائیں، محمد کے بغیر جو زندگی گزرے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، وہ اچھی نہیں ہوتی۔ جان میلکم نے اسکیچ آف 6 میں لکھا تھا کہ مجھے یوں ہی لگ رہا ہے کہ جو قرآن میں محمد کا خدا ہے وہی بابا گرو نانک کا خدا ہے۔ تبھی تو نانک نے اپنا یہ شلوک کہا، اول نام لکھیا وچ کتاب دے، اول نور خدا لکھیا وچ کتاب دے، اول نور خدا دوجا نور محمد جس چانن کیتا دوجا۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی۔ اول لکھیا وچ کتاب دے، اول نور خدا دوجا نور محمد جس چانن کیتا یہی سورہ تغابن کی آیت ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اس نور پر جو محمد لے کر آیا۔ آپ جی ہیں، آپ کی کیا بات ہے بھائی، آپ کے سننے کی کیا بات ہے؟ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، یہ نانک کا عشق محمد ہے جو میں اپنے موضوع کی حدود میں رہ کے پڑھ رہا ہوں، ورنہ اپنے مذہب کے اس بانی سے متصل اتنی چیزیں ہیں کہ اگر آج پوری مجلس اسی پہ بھی ہو جائے تو پھر بھی حق ادا نہ ہو، لیکن مجھے ذرا سا آگے ہندو کتب کی طرف بڑھنا ہے۔ صرف ایک بات متصل کرنے کے لیے میں آپ کو بابا گرو نانک کی زندگی سے تھوڑا سا گزاروں، اور ہر قوم میں اللہ نے ایک ہادی بھیجا، نبوت ختم ہو گئی محمد مصطفیٰ پر، اب جہاں جہاں روشنی نظر آئے گی وہ مصطفیٰ کی نظر آئے گی۔ مذاہب عالم کی روشنی میں مصطفیٰ،
میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ مذاہب عالم کی روشنی میں ہم نے صرف کتابیں پڑھ کے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، ورنہ بابا گرو نانک بھی بتا رہے ہیں کہ میرے مذہب کی روشنی کا نام بھی محمد ہے۔ میرے مذہب میں جو نور ہے، جس نے روشنی کی ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اور اسی روشنی کو لے کے بابا گرو نانک چلے، 4 سفر کیے جن کی تفصیل میں نے نہیں پڑھنی، صرف ایک نتیجہ دینا ہے۔ اس سے پہلے 2 مصرے میرے ذہن میں آ گئے ہیں تو پھر سن لو۔ بابا گرو نانک تعریف محمد مصطفیٰ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے جو میرے مصطفیٰ کی تعریف کرے گا تو میں اس کے قول کو فرمانا ہی کہوں گا۔ بات ہی اتنی خوبصورت ہے، مسلمان گرے بھان میں جھانکیں کہ ایسی ہونی چاہیے کم از کم معرفت مصطفیٰ۔ بابا گرو نانک لکھتے ہیں، الف احمد سے بھیو ایسا بھید کچھ نہ لیو، اللہ کا الف احمد سے نکلا ہے اور اس راز کو ہر کوئی نہیں جانتا۔ نہ یہ استقبال کا حق نہیں ہے، اللہ کے رسول کا فضائل ہے۔ اگر بابا گرو نانک بتا رہے ہیں تو کیا ہوا، تم خوش نہیں ہوگے؟ جو بھی بتاؤ محمد کے فضائل پہ خوش ہونا ذمہ داری ہے۔ الف احمد سے بھیو ایسا بھید کچھ نہ لیو، یہ جو اللہ کی توحید کا الف ہے یہ احمد سے نکلا ہے، اور اگر احمد میں سے بھی الف نکالے پھر بھی حمد ہی باقی بچتی ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھائیے گا، ذرا خیرات مانگیے گا، بڑی توجہ۔ اگر اور دیکھیے، احمد سے اگر آپ الف کو جدا کریں تو حمد بنتی ہے، اس کی تعریف۔ اگر اس میں سے ہے کو جدا کریں تو مد بنتی ہے، مد یعنی وہ جو مدد کرے۔ اور اگر رہ جائے نا خالی دال تو دال حروف تہجی میں ہے دلیل کی علامت، یعنی محمد میں سے احمد میں سے اگر الف بھی ہٹا دو، ہے بھی ہٹا دو، میم بھی ہٹا دو، احمد کی خالی دال بھی رہ گئی تو وہ توحید پر دلیل بنے گی۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھائیے گا، ذرا خیرات مانگیے گا۔ الف احمد سے بھائیو ایسا بھید کچھ نہیں لیو، احمد ایسے عہد کے سنگا، جیسی جوت چاند کے سنگا۔ یہ عہد اور احمد دونوں ایسے متصل ہیں جیسے روشنی چاند سے متصل ہوتی۔ بن احمد بھید نہ پایو، اندھا مورکھ گوار کو ہایو۔ اگر بابا گرو نانک کہہ رہے تم نے بنا احمد کے عہد تک جانے کی کوشش کی، اندھے بھی ہو، جاہل بھی ہو، بے وقوف بھی، آپ جی صدا سلامت رہے۔ بنا احمد بھید نہ پایو، اندھا مورخ گوار کہایو۔ جاہل ہوگے، گوار ہوگے، اندھے ہوگے نہ، ابھی بھی جس نے سر نہیں اٹھایا اس کے لیے اب میں وہ پہلے 4 سفروں کا وہ نتیجہ پڑھوں، پھر بابا گرو نانک کے میں نے 3-4 مصرے اور پڑھنے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی توجہ ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میرے اس پاک و پاکیزہ نبی کا ذکر ہے کہ جس نبی کے لیے اللہ نے 18,000 عالمین کو کن کہہ کے بنایا، جو شہنشاہ افلاق نہیں، شہنشاہ لولاک ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو اللہ کچھ بھی نہ بناتا، نہ ہم ہوتے، نہ تم ہوتے، نہ یہ کوئی سلسلے ہوتے۔ اسی مصطفیٰ کا ذکر سکھ مت کے معنی بابا گرو نانک نے کیا۔ پھر پتہ نہیں جب سکھ مت کے بانی اپنے سفر پہ نکلے، انہوں نے ایشیا اور عرب ممالک کے سفر لمبے لمبے سینکڑوں ہزاروں میلوں پر محیط کیے۔ بابا گرو نانک ننکانہ سے نکلا، کربلا جوتی کے بغیر پیدل گیا ہے۔
ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آئے۔ بابا گرو نانک نجف گیا ہے، مکہ گیا ہے، مدینہ گیا ہے، حتیٰ کہ مشہد مقدس کی حاضری بھی ہے، حالانکہ تہران کی حاضری بھی ہے، حالانکہ اصفہان میں بھی بابا گرو نانک ہو کے آئے ہیں۔ ان کے 4 سفروں کو کہتے ہیں 4 اداسیاں۔ پہلی اداسی، دوسری اداسی، تیسری اداسی اور چوتھی اداسی۔ اور یاد رکھنا یہ اداسیاں عام نہیں، یہ بابا گرو نانک کا روٹ بڑا خاص تھا۔ جب میں نتیجہ دوں گا تو ہر کوئی جملے تک پہنچ جائے گا۔ پہلے بابا گرو نانک گھومتے رہے پنجاب میں، پھر وہ نکلے کچھ ہند کے علاقوں میں گھومے، کچھ سرحد سری لنکا تک گئے، بنگال سے ہو کے واپس آئے، پھر یہ ہمالیہ پربت تک گئے، پھر انہوں نے نیپال تک کا سفر کیا۔ پھر ایک سفر بابا گرو نانک کا آخری ایسا تھا جس میں انہوں نے مشرق وسطیٰ کو دیکھا، جنہوں نے اس میں مڈل ایسٹ کو دیکھا، وہ ایران بھی گئے، وہ عراق بھی گئے، وہ سعودی عرب بھی گئے۔ اب کعبے اور بابا گرو نانک والی روایت بھی اگر میں ہی سناؤں تو وہ ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے لیٹتے تھے، لوگ منع کرتے تھے، اس کے پاؤں اٹھا کے جہاں کرتے تھے، لوگوں کو کعبہ وہی نظر آتا تھا، لوگوں کو اپنی جگہ چھوڑتا تھا یہ نہیں، مگر لوگوں کو یہی نظر آتا تھا۔ جو میں نے کتاب میں پڑھا اس کا ذمہ دار میں ہوں، جو آپ سن رہے ہیں اس کا ذمہ دار میں نہیں۔ موالیان حیدر کرار مکہ اور مدینہ سے ہوتے ہوئے یہ کاظمین بھی آئے، یہ سامرہ بھی آئے، یہ کربلا بھی آئے، یہ نجف بھی آئے، لیکن جو کام کاظمین میں بابا گرو نانک نے کیا، آج بھی بغداد میں گردوارہ موجود ہے جہاں موسیٰ کاظم کا لنگر بانٹا کرتے تھے۔ ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا جسے فکر سمجھ آئے۔ اور عرب میں گردوارہ نہیں ملے گا آپ کو قدیم، یہ وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کر یہ لنگر بانٹا کرتے تھے۔ اور لنگر سکھ مذہب کا خاصہ ہے، جیسے ہمارے گھروں میں ادب و احترام سے نیاز بنتی ہے، ایسے وہاں بھی جب گردواروں میں لنگر بنتا ہے تو بڑے ادب اور احترام سے۔ لنگر بنانے والا پاؤں میں جوتی نہیں پہن سکتا، جگہ پاک ہونی چاہیے۔ جو گھروں میں حاضری بناتا ہے وہ میری بات تک پہنچ جائے گا۔ اور بڑے سے بڑے امیر سکھ بھی آ کر لنگر خانے کی ڈیوٹی میں حصہ لیتے ہیں۔ پھر امیر غریب مثل مجلس حسین ایک ہی صف میں بیٹھ کر وہی سادہ کھانا کھاتے ہیں۔ بھائی چلائے جو بھی لنگر قیامت تک حسین کا ہے، جو بھی چلائے، جو بھی اس نیک عمل کو کرے، یہ نیاز، یہ لنگر قیامت تک میرے مولا حسین سے منسوب ہے۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، بابا گرو نانک نے یہ جو سفر کیے ہیں نا، جس کے اندر ہند کے، مشرق وسطیٰ کے، جو یوں کر رہے ہیں نا، یوں اگلا نتیجہ میں دوں گا، لیکن اب میں نے زور نہیں لگانا، میرے حصے کا بول رہے ہیں آپ نے۔ عمران بھائی، میں نے بابا گرو نانک کی 4 اداسیاں بھی پڑھی ہیں، 4 سفر بھی پڑھے ہیں، میں نے ولی العصر شہنشاہ کے اوپر لکھی گئی کتب غیبت بھی پڑھی ہے، کیونکہ میں قرآن و معرفت امام زمانہ سے اسی منبر سے اشرا تلاوت کر چکا ہوں۔ فکرہ ایک کہوں گا، پہنچنا تم نے خود ہے۔ بعد ظہور ولی العصر اس تمہارے خطے میں اور عرب میں جہاں جہاں سے قائم کی نصرت کے لشکر نکلیں گے، ہر وہ جگہ گرو نانک پیدل گھوم کے آیا یار۔ آپ جیئے بھائی، صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ یہ ہے ذکر مصطفیٰ جو 12ویں محمد تک آگے۔ اب توجہ فرمائیے گا، میں بات کا سلسلہ آگے بڑھانے لگا ہوں۔ انہوں نے پہلے کہا ہر وہ زندگی بیکار ہے جو مصطفیٰ کے بغیر ہو، پھر کہا کہ یہ جو اللہ کا الف ہے یہ احمد سے نکلا ہے اور اس راز کو کوئی جانتا ہے۔ اگلا فکرہ وہ آ رہا ہے، پتہ نہیں میں پڑھوں کیسے، چونکہ جو خوشی اس وقت میرے سینے میں محسوس ہو رہی ہے وہ اگر زبان سے ویسے نکل آئی جیسے اندر محسوس ہو رہی ہے تو پھر خاموش آپ بھی نہیں رہیں گے۔ یہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول نام خدا دا،
تے دوجا نام رسول اول نام خدا دا تے دوجا نام رسول اول نام خدا دا تے دوجا نام رسول پتہ نہیں کون تھا نانک کی نظر میں کہتے اول نام خدا دا تے دوجا نام رسول تیجا کلمہ پڑھ لے نانکا جے ہو جاوے قبول زندہ باد علی کے شیعہ ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا کہاں جائے گا مولوی جو علی کی گواہی چھپاتا ہے حیا کر ملا بابا گرو نانک کو بھی پتا ہے جب تک تیسری گواہی نہ آئے نہ اللہ قبول ہوتا ہے نہ محمد آپ جی ہیں صدا سلامت رہیں آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں نہیں ایسے نہیں مل کے بولو سندھ کی دھرتی پر ولایت کا سب سے بڑا مبلغ سب سے بڑا عزادار سب سے بڑا ماتمی سب سے بڑا زنجیر زن ہر ماتمی کو ماتمی بنانے والا ہر ماتمی کو زنجیر تھمانے والا ہر زنجیر زن کو کما کا ہنر سکھانے والا ہر کما زن کو سرخ زنجیر پہ لگانے والا علی کا سیون والا لال ہر منکر ولایت علی کی موت قائم کے لشکر کا سالار ہند سندھ کی دھرتی پر غازی کے علم لگانے والا زمین پر یا حسین کی صدا دینے والا سخی سردار کلندر آپ جی ہیں صدا سلامت رہیں آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں میرا مولا آپ کو صدا سلامت رکھے بھائی میرے مولا کے ماتمی عزادار صدا سلامت رہیں بڑی توجہ فرمانا اس لیے یہ خطہ بڑا زرخیز ہے آقا حسین نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان جانے دو اسی لیے تو دیوی روپ کماری کہتی ہے حسین ابن علی گر ہند میں اتارے جاتے اللہ کی قسم شیشے میں اتارے جاتے آپ صدا سلامت رہیں آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں 10-12 منٹ کا فضائل ہے ذرا سا توجہ فرمائیے گا حسین ابن علی گر ہند میں اتارے جاتے اللہ کی قسم شیشے میں اتارے جاتے ہندوؤں کی جتنی بھی کتابیں انہیں 2 حصوں میں سکلینچا جی تقسیم کیا گیا ایک کہلواتی ہیں شروتی اور دوسری کہلواتی ہیں سمرتی شروتی والی کیٹیگری میں ہندوؤں کی وہ کتابیں آتی ہیں جنہیں وہ آسمانی کلام مانتے ہیں اور سمرتی کے اندر ہندوؤں کی وہ کتابیں ہیں جنہیں وہ بندوں کا کلام مانتے ہیں مگر اپنے رہنماؤں کا اپنے پیشواؤں کا اپنے گزرے ہوئے ان ہادیوں کا کہ بعد میں جنہیں بھگوان بنا کے انہیں پوجنا شروع کیا شروتی اور سمرتی شروتی کے اندر پھر آگے 2 طرح کی کتابیں ہیں ایک ہے 4 وید رگ وید یجر وید اتر وید اور سام وید دوسری شروتی کے اندر جو آسمانی کتابیں ان کے مطابق ہیں وہ ہیں اپنشد ہیں 108 اپ اور نشد اپنشد کا مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کوئی چیز حاصل کرنا یعنی کسی کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنا شاگردی اختیار کرنا ویدوں کی تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 4000 سے لے کر 13 لاکھ سال تک کی روایتیں ہیں کہ یہ اتنے پرانے کلام ہیں کس کے یہ بڑے بڑے سنسکرت کے پنڈتوں کو بھی نہیں پتا لیکن جو کم از کم ویدوں کی تاریخ ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور تک جاتی ہے اب دوسری جو کتابیں ہیں نا سمرتی والی ان میں وہ ہیں جن کے نام آپ کی سماعتیں بھی آشنا ہیں ان ناموں سے ان میں بھگوت گیتا ہے ان میں رامائن ہے ان میں مہا بھارت ہے اور دیگر کتابیں ہیں اب جو رامائن ہے وہ ہندوؤں کے بھگوان رام کی پوری سیرت ہے
ان کی زندگی. بڑی توجہ بھائی، میں نے پہلے دن بھی کہا تھا، کل بھی کہا تھا، وسعت قلبی سے بالکل تنگ نظری اور تنگ ذہنی سے باہر آ کر اگر ذکر مصطفیٰ سننا ہے تو تھوڑا سا احترام ان کو دینا پڑے گا. ویسے بھی مسلمانوں کو تو پتہ ہے کہ اگر کوئی بت پرست بھی ہو تو اسے احترام کیسے دیتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے گا ذرا، خیرات مانگیے گا. ہم علی والے، ہمارے نزدیک معیار محمد و آل محمد، اور کوئی معیار ہمارے نزدیک نہیں. رامائن کے اندر ان کے بھگوان رام کی پوری زندگی ہے. بھگوت گیتا کے اندر ان کے بھگوان کرشن ان کے بھگوان ارجن سے مکالمے کرتے ہیں اور انہیں زندگی کے درس دیتے ہیں. مہا بھارت کے اندر دو بڑے خاندان گوروں اور پانڈووں کی لڑائی ہے اور کچھ حصہ تعلیمات کرشن پر مشتمل ہے. لیکن یہ جو ان کی شروتی والی آسمانی کتابیں ہیں، ان میں ہے وید. چاروں ویدوں میں سے جو دوسرا وید ہے اتروید، اسی اتروید کے 20ویں باب کی 118ویں کتاب کا پہلا منتر ہے اور اس کی پہلی 14 سطریں ہیں کہ جس سے آج میں پہلی بشارت پڑھنے لگا ہوں. پڑھوں گا اردو ترجمہ، چونکہ لفظ ہی اتنے مشکل ہیں کہ اس میں سے وہ صرف ایک لفظ جو ہمارا مقصد ہے وہ سمجھ آ جائے تو کافی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ مرکز بنا کے اس اشرے کا اپنے ذہن میں رکھیے گا. یہ جو بشارتیں ہوتی ہیں نا، جسے سنسکرت میں بھوشیہ وانی کہتے ہیں یا جسے انگریزی میں پروفیسیز کہتے ہیں، ان کا ایک اصول ہے، ایک کلیہ ہے دنیا میں کہ اگر پوری بشارت، پوری بھوشیہ وانی یا پوری پروفیسی میں سے ایک لفظ بھی آپ کے مطلب کا ہو، نیچے نیچے نیچے، اب آپ میں سے کوئی مجھے اٹھا ہوا نظر آیا تو میں اسے ممبر پہ بلانے والا ہوں، ایک لفظ بھی اگر آپ کے مطلب کا ہو تو آپ عقیدے کے مطابق اس پروفیسی کو، اس بشارت کو، اس بھوشیہ وانی کو بیان کر سکتے ہیں. لیکن میں نے پچھلے 5 دن میں کوشش کی ہے صرف وہ پیش کیا جائے جس میں بات واضح ہو. اب اسی اتروید کا جو حوالہ میں نے دیا، اس کے پہلے منتر کی پہلی 14 سطریں ہیں اور بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. ایک نرشنسا آئے گا جس کے 20 بادشاہ دشمن اور 60,000 مخالف ہوں گے. ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا، ایک دفعہ توجہ فرمائیے گا. جس کے 20 بادشاہ دشمن ہوں گے، 60,000 اس کے مخالف عام عوام میں سے ہوں گے، مگر ایک اس کا بچانے والا، اس کا قریبی ہے. اس کے ماننے والے ایک صدا سن کے عبادت خانے میں جائیں گے. اس کے ماننے والے داڑھی رکھیں گے، سر ڈھکیں گے. یہ جو اس میں لکھا ہے میں نہیں پڑھوں، سر ڈھکیں گے. وہ کھانا کھانے سے پہلے بڑے ادب سے ایک اسم لیں گے. وہ پوری دنیا میں امن کا پیغام پھیلائے گا اور اس کا دین زور سے نہیں، محبت سے پھیلے گا. بڑی توجہ، بڑی توجہ. بات شروع کہاں سے ہوئی؟ ایک نرشنسا آئے گا. یہ نرشنسا کیا ہوتا ہے؟ یہ سنسکرت کا وہ لفظ ہے جو میرے مصطفیٰ کی تعریف ہے. اب اگر چھٹے دن بھی جس نے فارکلیت بھی سن لیا، جس نے ابن انسان بھی سن لیا، جس نے کرناشا اور براناش بھی سن لیا، اس بندے کے لیے ترجمہ مشکل نہیں. نرا آدمی، نر سے نکلے. شنسا جو بہت قابل تعریف ہو. زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا. نرشنسا ایسا مرد
جو بہت تعریف کے قابل ہو، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جانی جو سنسکرت میں نرشنسا ہے وہی عربی میں محمد ہے، اس کی تعریف کی گئی، تبھی تو لوگ پڑھ پڑھ کے سوالات کرتے رہے۔ وید تھے پہلے، یہ ویدوں کا سلسلہ ختم ہوا، اپنشد کا سلسلہ شروع ہوا، دور آ گیا ان کے بھگوان تھے رام چندر، یہ رامائن والے رام کے علاوہ دوسرے تھے۔ رام چندر سارا دن ایک خدا کی طرف دھیان لگا کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے دیکھو ایک خدا کو مانا کرو، ادھر ادھر اپنے ذہنوں کو نہ بھٹکایا کرو۔ ایک دفعہ سامنے بیٹھے ہوئے ایک بھکت نے پوچھا، اے بھگوان رام چندر، تم جو سارا دن ایشور کے لیے تپسیا کرتے ہو، تمہارا جو سارا دن اس کے دھیان میں گزرتا ہے، کیا کبھی تم ایشور سے ملے ہو؟ رام چندر کہتے ہیں میں تو کبھی ایشور سے نہیں ملا۔ بھکت کہتے ہیں کیا ممکن ہے کسی کے لیے کہ ایشور سے ملے؟ کہاں میرے بعد ایک آئے گا جو ایشور سے ملے گا ایک ہی رات میں، جو ایشور سے، ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا۔ اس بندے نے میرا جملہ قتل کیا ہے جس کا ہاتھ نہیں اٹھا، وہ ایک میرے بعد آئے گا جو ایک ہی رات میں ایشور سے ملے گا۔ بھکت تڑپ کے کھڑے ہوئے، رام چندر ایشور تک کیسے جاتے ہیں؟ رام چندر اپنی تپسیا سے اٹھا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ایشور تک نہ کوئی جا سکا ہے نہ کوئی جائے گا، لیکن ایک مہاپروش آئے گا جسے ایک ہی رات میں ایشور اپنے پاس بلائے گا۔ اور یاد رکھو ایشور تک جانے کی 14 منزلیں ہیں۔ آپ جیئیں، صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، صدا آباد رہیں۔ جس بندوں کا موضوع میں ذہنی نہیں ہے ان بندوں سے اگلی بات نہیں، لیکن جن کے چہرے پہ مجھے نور ذکر مصطفیٰ نظر آ رہا ہے، میں ان چہروں کو پہلے سلام کروں۔ دو طرح کے چہرے اور ہیں، ایک پہ حیرانگی ہے، ایک پہ پریشانی ہے۔ اللہ کرے پریشانی حیرانگی میں بدلے، حیرانگی مسکراہٹ میں بدلے، تاکہ جو میرے ہم سفر ہیں وہ سارے ساتھ مل جائیں۔ اول سے آخر تک جتنے میرے مولا حسین کے عظیم عزادار اس عظیم ترین اجتماع میں 6 محرم باب الحوائج شہزادہ علی اصغر پاک کے ذکر میں بیٹھے ہیں، جملہ سننا، اگر اگلی بشارتیں رہ گئی تو کل ہندو مذہب سے بیان کر ہے گئی، میں اگلی زبور کی منزلوں کی طرف بڑھوں گا، لیکن ایک فکرہ کان کھول کے سننا۔ کہاں اس کا نام کیا ہے؟ کہ پہلے اس کی علامتیں سنو۔ وہ ایسا ہوگا جو پتھروں والے استان پر آئے گا اور کھجوروں والی زمین پر ہجرت کرے گا۔ پتھر اس کے ہاتھ پر بولیں گے، ندیاں اس کے قدموں کے بل پر اپنے رستوں کو تبدیل کریں گی۔ وہ آ کر کائنات مسخر نہیں کرے گا، اس کے آنے سے پہلے ہی کائنات اس کے قبضے میں ہے۔ اور تو اور وہ جو آنے والا ہے اس کا نام ہوگا مہامد۔ مہا سنسکرت میں کہتے ہیں بڑے کو، مد جس کی ہر وقت مدح کی جائے، اسی کو عربی میں محمد کہتے ہیں، اسی کو عربی میں محمد کہتے ہیں۔ یعنی کہ رام چندر کو بھی پتا تھا کہ محمد آنے والا ہے، کہنے لگے پھر تو وہ بڑا پیارا ہوگا۔ کہاں اس کی صورت منموہنی ہوگی، جو اس کی آنکھوں میں دیکھے گا وہ دل سے اس کی تصویر کو نہیں نکال پائے گا۔ اس محمد کی خوبی یہ ہوگی وہ بولے گا تو میٹھا بولے گا۔ یاد رکھنا ہمالیہ سے بلند اس کے حوصلے ہوں گے، گنگا سے پوتر اس کا پسینہ ہوگا۔ ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آئے۔ گنگا کے پانی سے بھی زیادہ پوتر اس کا پسینہ ہوگا۔ بھکت کہنے لگے پھر تو ہم بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ اس محمد کو دیکھ سکیں۔ کہ ہو سکتا ہے دیکھ بھی لو مگر ہو سکتا ہے نہ بھی دیکھو، لیکن رام چندر کی بات یاد رکھنا، وہ محمد اکیلا نہیں آئے گا، اس کے ساتھ اس کا ایک راجکمار بھی آئے۔
آپ ہمیشہ زندہ باد رہے. صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. ایک دفعہ ذرا میری طرف پلٹنا بھائی. وہ اگر یہ مل کے حیدری یا علی امیر المومنین نعرہ لگا لینا، لیکن جملہ مکمل ہونے دینا. ہو سکتا ہے یہ جملہ تش نہ رہ جائے. وہ آئے گا نرشنسا، 20 بادشاہ جس کے دشمن ہوں گے، 60,000 عوام اس کی مخالف ہوگی. کیونکہ جس وقت اللہ کے رسول نے اعلان نبوت کیا اس وقت مشرک قبیلوں کی تعداد تھی 20. انہی 20 قبیلوں کے سردار مصطفیٰ کے 20 دشمن تھے. انہی 20 میں سے بعد میں کئیوں نے ڈر کے کلمہ پڑھا. اب تم کہتے ہو انہیں بھی کہیں رضی اللہ. ساٹھ ہزار عوام مخالف ہوگی. چونکہ مکہ اور گرد و نواح میں مشرکین کی جو آبادی تھی بدھا کی، گوسپل آف بدھا میں اور دھمپدا میتیہ سکتا میں، جس کا حوالہ میں نے کل دیا تھا، وہاں بھی یہ لکھا ہے 60,000 میتری کے مخالفین ہوں گے. یہاں لکھا ہے ویدوں میں کہ نرشنسا کے 60,000 دشمن ہوں گے. چونکہ مشرکین مکہ کی آبادی تھی 60,000. وہ آئے گا. رام چندر کہتے ہیں ایشور اسے ایک ہی رات میں بلائے گا. پتھروں والے استھان پر آئے گا، کھجوروں والی جگہ پہ ہجرت کرے گا. نام اس کا محمد ہوگا. وہ اکیلا نہیں آئے گا، اس کا ایک راجکمار بھی آئے گا. کہ اس کا راجکمار کیسا ہوگا؟ کہ اس کا راجکمار دھرتی کے سب سے پوتر استھان، سب سے بڑے مندر یعنی کہ بیت اللہ میں. ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا. سب کو پتہ ہے اسلام آنے سے پہلے خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بڑے بڑے بت تھے. ارد گرد تھے، اندر نہیں تھے. کیونکہ جس کی چابی عمران کے پاس ہو اس گھر کے اندر بت نہیں ہے. ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگیے گا. جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی. کیوں کہ وہ آئے گا دھرتی کے سب سے پوتر استھان پر آئے گا. وہ سب سے بڑے مندر میں آئے گا اور اس کی خوبیاں ہوں گی. وہ سرپ مار ہوگا، وہ سانپ کو مارنے والا ہوگا. وہ اپنی انگلی کے اشارے سے سوریا کو بار بار پلٹانے والا ہوگا. وہ اپنے کندھے پر وزنی تلوار رکھے گا جس تلوار کے 2 منہ ہوں گے اور اس کا نام ہوگا اوم. وہ تلوار ذوالفقار ہے، وہ اوم میرا علی. صدر سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں. ایک دفعہ ذرا سارے سار اٹھا کے میری طرف دیکھنا بھائی. اس کا نام ہوگا اوم. میں اوم پہ پوری مجلس پڑھ چکا ہوں، لیکن میرے بچے نوجوان جنہوں نے پہلے نہیں سنا، میں صرف اس لفظ کا ترجمہ کر دوں کہ یہ ہے کیا. یہ کسی بھگوان کا نام نہیں، یہ کسی بت کا نام نہیں، یہ کسی مورتی کا نام نہیں. یہ پڑھتے ہیں وہ ہم وزن بسم اللہ میں کوئی بھی پاکیزہ کام کرنے سے پہلے، عبادات شروع کرنے سے پہلے، منتروں کا جاپ کرنے سے پہلے. کیونکہ سنسکرت کے اندر 3 لفظ ہیں جنہوں نے مل کر اوم بنایا. الف، واو اور میم سے. الف سے ایشور یعنی کہ خدا،
ईश्वर भी किसी भगवान का नाम नहीं, ईश्वर उस सुप्रीम गॉड को कहते हैं जो खुदाओं का खुदा है, जो भगवानों का भगवान है, जिसे अरबी में रब्बुल अरबाब कहते हैं, उसे कहते हैं ईश्वर। वाओ से विराहत यानी के ताकतवर, मीम से माहत यानी के हाथ, अलिफ वाओ और मीम, ईश्वर ताकतवर हाथ, ईश्वर विराट मात, खुदा का ताकत वाला हाथ, खुदा का ताकत वाला हाथ, खुदा का ताकत वाला हाथ, इसे कहते हैं ओम, खुदा का ताकत वाला हाथ। मैंने ओम और अली में पंडितों के जुमले पढ़े हैं, कहते ये ओम ऐसा हाथ है जो कुल प्रकृति का निजाम अपनी उंगली की जुम्बिश से चलाता है। तो अब जमाना ढूंढे ना वो किस हाथ की उंगली है जो पूरी धरती का, पूरी कायनात का निजाम चलाए। कोई नहीं मिलेगा। मस्जिद आज़म कूफा के मिंबर अब्यस पर गाजी के बाबा ने उंगली का इशारा किया। सहाबी कहते ये क्या था? का कायनात को रिज़्क बांट दिया। कायनात ये खुदा का ताकत वाला हाथ, ये अली है। अली पे कभी शक न करना। अली अबू तालिब का हो या अली हुसैन का हो, जिंदाबाद। हाथ उठाना, खैरात मांगना। जिस शहजादे का मसाइब शुरू होना है उससे पहले फजाइल का एक फिक्र सुनना। अली अली है, अबू तालिब का बेटा हो फिर भी अली है। वक्त के मोहम्मद, वक्त के अबू तालिब हुसैन का बेटा हो फिर भी अली है। अली अकबर हो फिर भी अली है। अली सज्जाद हो फिर भी अली है। अली कासिम हो फिर भी अली है। हद नहीं, असगर भी हो अली फिर भी अली। हाथ उठाइएगा, खैरात मांगिएगा। अली असगर, असगर हो फिर भी अली है ना। असगर समझ के जमाना कम से न समझे, ये बाबुल हवाइज है। बड़ी बड़ी दुआएं जो उसकी मशीयत के तहत भी कहीं फंस जाएं, मासूम फरमाते हैं असगर का वास्ता कभी भी रद्द नहीं होगा। का मौला क्यों? का जब खैबर उखाड़ के आ रहे थे ना अली, तो मोहम्मद ने अली के हाथों में मरहब का सर देखा और एक दफा पुकार के कहा अस्सलामु अलैका या जैश मोहम्मद, ए मोहम्मद के लश्कर अली, तुम पर मेरा सलाम हो। अकेला अली मोहम्मद का पूरा लश्कर। मुझे इमाम हुसैन के आखिरी सजदे की कसम, आखिरी वक्त में असगर को हाथों पे उठा के हुसैन ने पुकारा तकल्लुम या जैशल हुसैन, बोले हुसैन के लश्कर। ये अकेला नहीं, ये सखी शब्बीर की पूरी फौज के बराबर है। तभी तो जब कोई नहीं रह गया हुसैन ने आवाज दी हल मिन नासिरिन। अज़ादारों, ये शहजादा इतना लजपाल है। मेरे मौला हुसैन ने अत्माम हुज्जत की एक फिक्रा तुम्हारी पहली हाय के लिए पढ़ दूं। आज ये समझ के रोना कि जिसने तुम्हें अकबर की बर्छी पे नहीं बुलाया, जिसने तुम्हें गाजी के बाजुओं पे नहीं बुलाया, जिसने तुम्हें सुमों से कासिम छुड़ाते हुए नहीं बुलाया, वो असगर उठा के कह रहा था शियो काश तुम मुझे उस वक्त देखते जब मैं अपने 6 माह के बच्चे के लिए पानी मांग रहा था। शियो जब भी ठंडा पानी पियो मेरे असगर की प्यास को जरूर याद करना। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अत्माम हुज्जत के लिए करीम करबला आए। सादात उज़ाम रोने का हक कौन अदा करे? हर साल असगर की वही मजलूमियत पड़ी जाती है, मगर आज मुझे 1-2 जुमले तुम्हें वो सुनाने हैं
جو خالی جملے نہیں مقتل کے محمد علی ورق کے دل کا درد ہے، مجھ سمیت جس کی چھوٹی اولاد ہے وہ ماتم کی تیاری کرے، مگر اس سے پہلے تمہید کا ایک فقرہ سننا۔ آقا حسین نے 9 لاکھ کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، کون ہوں میں اے شامیوں اور کوفیوں؟ کہا آپ فرزند رسول ہیں۔ کہا میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا علی و سیدہ کے بیٹے ہیں۔ کہا میں کس کا بھائی ہوں؟ کہا سیدہ شباب اہل الجنہ کے بھائی ہیں۔ شبیر فرماتے تم پھر بھی میرے قتل کے در پہ ہو، حالانکہ میرے مقام کو جانتے ہو، کیونکہ یہ شبیر کو جانتے تھے مگر پہچانتے نہیں تھے۔ حسین نے ایک دفعہ روتے ہوئے فرمایا، یہ دیکھو میرے سر پہ نانا کی دستار ہے، دیکھو میری کمر میں بابا علی کی ذوالفقار ہے، دیکھو آج بھائی حسن کا کمر بند میں نے زیب تن کیا ہے، کیا تم مجھے اب بھی اس لباس کے ساتھ قتل کرو گے؟ ایک بے غیرت ہنس کے کہتا ہے، شبیر ایک دفعہ شمر تیرے سینے پہ بیٹھے، ہم تیری بہنوں کے خیموں میں نیزے لے کے داخل ہوں گے۔ جو ہی بہنوں کا نام آیا شبیر نے رو کے کہا، حل من ناصرن، یا حسین یا حسین یا حسین۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ موقع تھا جب مولا شبیر نے استغاثہ بلند کیا، حل من مغیث یغیثنا، حل من مجیر یجیرنا، حل من ناصر ینصرنا۔ ہے کوئی جو مجھ غریب کی بات سنے، ہے کوئی جو مجھ غریب کی نصرت کرے، ہے کوئی جو مجھ غریب کی بہنوں کی چادریں بچائے۔ گہوارے سے 6 ماہ کے علی نے خود کو ریگے خیمہ پر گرایا، بابا آ گئے خیمے میں، سیدہ رباب اے اول مجلسوں کی بانی مستور، اے دھوپ میں بیٹھ کے میرے بعد میری عزاداری کرنے والی سیدہ، اے چھوٹے چھوٹے پیالوں میں اصغر و سکینہ کی سبیل بانٹنے والی بی بی، لا تیرے اصغر کو میرے ہاتھوں پہ دے۔ آج کوئی عقاب پہ گیا ہے، کوئی اشعل پہ گیا ہے، کوئی میمون پہ گیا ہے، حتیٰ کہ میں مرتجز پر جاؤں گا، حتیٰ کہ میرے بابا کی سواری دلدل تھی، میرا نانا براق پہ گیا۔ رباب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، جیسی سواری تیرے بیٹے کو ملے گی نہ میرے نانا کو ملی، نہ میرے بابا کو ملی، نہ ہی مجھے ملی۔ لا میرے ہاتھوں پر میرا صغیر دے۔ صغیر اٹھا کے دینے سے پہلے رو کے کہتی، آقا اجازت ہو تو جو بہن نے 2 سفید رنگ کے کرتے مدینے سے اکبر کے سحروں کے ساتھ بھیجے ہیں، ان میں سے ایک نیا کرتا اصغر کو پہناؤں؟ کا پناؤ۔ جو ہی کرتا پہنا کا خط میں ایک وصیت تھی مولا، بی بی صغرا نے لکھا ہے، جب اصغر یہ کرتا پہنے اس کی دونوں آنکھوں پر میری طرف سے چوم چوم کر بوسہ دینا۔ مرزا دبیر کہتے ہیں، پیاسے ہونٹوں سے بیٹے کی آنکھیں چومی، مصرع لکھ دیے، کہتے ہیں گواہ رہیوں کے فاقوں سے جھومتا ہے حسین، پر ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین، جس کی ہائے ابھی تک بلند نہیں ہوئی، میں شہادت شروع کرنے سے پہلے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آج دعوت گریہ دینے لگا ہوں۔ جس کی جھولیاں خالی ہیں وہ جھولیاں بھر لے، جس کی اولادیں ہیں اصغر مولا کا صدقہ سلامت رہیں، جس کی بیٹیاں ہیں اسے ماتمی بیٹے ملیں، جس کے بیٹے ہیں اسے جنازوں کی وارث بیٹیاں ملیں، جن کی جھولیاں خالی ہیں وہ اولاد کی نعمت سے آباد ہو جائیں، جن کے بچے دنیا سے چلے گئے ہیں مولا تمہیں صبر عطا فرمائے۔ عزادارو علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر شبیر باہر آئے۔ 10 محرم کو دھوپ اتنی تیز تھی، حسین نے عبا کے دامن میں علی اصغر کو چھپایا،
پہلی اور زندگی کی آخری جنگ مثل عباس لڑے گا اصغر۔ جو ہی 9 لاکھ کے سامنے پہنچے نا، حمید بن مسلم کہتا ہے ہم نے سوچا حسین قرآن لے کے آ رہا ہے، ہمیں واسطہ دے کے کہے گا اللہ کا قرآن دیکھو، مجھے بہنوں کے ساتھ واپس جانے دو۔ اس وقت یزید کا لشکر رونے لگا جب شبیر نے چلچلاتی دھوپ میں 6 ماہ کا بچہ ہاتھوں پر اٹھا کے کہا حیا کرو، تمہارے گھوڑے بھی پانی پی رہے۔ یا حسین رو لو، جی بھر کے رو لو، کو پتہ نہیں زندگی میں اگلا محرم 6 کس کو نصیب ہو۔ اصغر کا پرسہ زندگی کا آخری پرسہ سمجھ کر پڑھنا عزادارو۔ میں ماتمی بن کے نہ ذاکر نہ خطیب تمہارے ساتھ آج اس پرسے میں شامل ہوں۔ ہاتھ کوئی بندہ پیارا نہ کرے، چونکہ اتنی دردناک شہادت ہے اس شہزادے کی کہ جس پہ تمہارے آئمہ بھی ایسے تڑپتے رہے جیسے ماہی بے آب تڑپتی ہے۔ عزادارو شہزادہ علی اصغر، ابھی زیارت پیچھے روکیے گا، کم از کم 5 سے 7 منٹ اور ہے۔ میں ماتم کی صدا دوں تو پچھلے بندے اٹھیں، جہاں پچھلے بندے اٹھے میں وہیں مصائب ختم کر کے اپنے شہزادے سے اجازت لے لوں گا۔ کوشش کرنا، بڑی خوبصورت زیارت ہے، 2 جملے ذہن میں رکھنا، زیارت تو کرنا مگر آرام سے کرنا، چونکہ اس کے جنازے پر وہ بھی آیا ہے جس کے بازو ساتھ کوئی نہیں ہوتے، وہ جو اصغر کے قدموں پر یا حسین یا حسین یا حسین۔ جتنے سید بیٹھے ہیں سید اجازت دے دیں تو میں مقتل کا فکرہ روک کر احساس کا ایک مصائب پڑھوں۔ 9 رجب اصغر دنیا میں آئے، 10 11 12 رجب 3 دن گزرے، 13 رجب علی کے ظہور کا دن تھا۔ معصومہ بنت الحسین فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے چچا غازی ایک ہاتھ میں اصغر کو اٹھا کے 4 دن کے اصغر کے پاؤں یوں دبا رہے ہیں۔ میں آئی، میں نے کہا آپ میرے بھائی سے کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ ہے رب وفا۔ کہتے ہیں میں اپنے مولا علی اصغر سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں اور اکبر بازار میں نکلتے ہیں لوگ کہتے ہیں ایک محمد ہے ایک علی ہے، جب یہ جوان ہوگا ہم دونوں گھوڑے پہ بیٹھیں گے، لوگ کہیں گے 2 علی جا رہے۔ حسرت رہ گئی عباس کی، نہ رکھا 7ویں ماہ میں قدم علی اصغر نے۔ باپ کے ہاتھوں پر جلتی ہوئی ریت پر علی اصغر، پیچھے سے بندوں نے کھڑے نہیں ہونا، کھڑے ہوں گے میں یہیں پہ جملے روک دوں گا، میری طرف سے زیارت جان لائیں، میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے انتظار میں، نیچے بیٹھو جتنے کھڑے ہوئے ہو، تمہیں اصغر کا واسطہ جس کا جنازہ آ رہا ہے، یہ جھولا نہیں یہ جنازہ ہے۔ پتہ ہے جھولا اصغر کا کیوں برآمد ہوتا ہے؟ چونکہ حسین نے صغیر کو دفنا دیا تھا، اگر لاشا اس کا بھی خیموں میں رہتا تو اس کا بھی تابوت اٹھاتے۔ پھر پوچھو جھولا کیوں اٹھاتے ہو؟ چونکہ یہی جھولا تھا جسے حرام زادوں نے شام غریبہ میں آگ میں جلایا۔ ماں کہہ رہی تھی اصغر میں اپنے ہاتھ بچاؤں یا تیرا جھولا؟ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ برداشت کر سکو تو سننا عزادارو، جو پیچھے بندے بیٹھے ہیں نا، جو یوں کر کے دیکھ رہے ہیں، اگر کسی کی چھوٹی اولاد ہے آج وہ بندہ صبر نہ کرے، کیونکہ اصغر کو رونے سے نہ شکل بگڑتی ہے نہ اس کو ماتم کرنے سے تمہارے رخسار پھٹیں گے۔ ایک دفعہ فکر سننا، بیٹے کو ہاتھوں پر اٹھایا، ہاتھوں پر اٹھا کے کہتے ہیں اصغر، اصغر یہ کہہ رہے ہیں تو خود پانی مانگ۔ اصغر تو ظاہراً ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا۔ عمر سعد کہتا ایسے نہیں،
بچے کو گرم ریت پہ لٹا، پھر پیچھے ہو جا، پھر یہ پانی مانگے۔ حسین نے اصغر ریت پہ لٹایا، لٹا کے اٹھایا، ریت گرم تھی، اصغر کی کمر سے خون جاری ہوا، رو کے کہتا ہے معاف کر دے، ریت بڑی گرم۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، عزادارو شہزادہ علی اصغر کو اٹھایا۔ چلو اگر نہیں برداشت ہوتا تو پھر فکر آخری سننے کی طرف آؤ، لیکن جنازہ تب آگے لانا جب میں ماتم کی صدا دوں، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آنا۔ بار بار روز ایک بات کہنے کا تو لطف نہیں۔ عزادارو جو حسین کے جتنا لگتا ہے، علی کی ولایت کی قسم اتنی ننی کلی بھی حسین کو قربان کرنی پڑے گی۔ کبھی کسی نے سوچا نہ تھا۔ شام کے بازار میں عیسائی عورت نے کہا، شمر یہ جو نیزوں پہ سر ہے یہ کس کے ہیں؟ کہا یہ بیعت نہیں کرتے تھے۔ اصغر کا سر دیکھ کے کہتی یہ بھی بیعت نہیں کرتے تھے؟ اس بچے سے بھی تم نے بیعت لینی تھی؟ باپ کے ہاتھوں پر صغیر نے بڑی مشکل سے زبان تالو سے چھڑا کر خشک ہونٹوں پر پھیرنی شروع کی۔ عمر سعد کہتا ہے اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام قطع کر۔ ہرمل نے سہ شعبہ تیر کمان میں جوڑا، تیر چھوٹا، پھر جوڑا، پھر چھوٹا۔ کہا مارتا کیوں نہیں شبیر کو تیر؟ کہا شبیر کے ہاتھوں پر 6 ماہ کا بچہ ہے۔ کہتا ہے مار دے حسین کے اصغر کو ذبح کر۔ اس نے تیر چھوڑا۔ تمہارا چھٹا امام فرماتا ہے من الاذن یا ماتم حسین، ماتم علی اصغر۔ اس کی آواز بھائی بڑھائیے گا۔ تمہارا چھٹا امام فرماتا ہے من الاذن الی الاذن، علی اصغر ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک ذبح ہو گیا ہے۔ یہ سپیکروں کے آگے والا رستہ چھوڑنا بھائی، لے آئیے میرے مولا کا جھولا۔ عزاداروں بڑا خوبصورت گہوارہ سیدوں نے سجایا ہے۔ یہ دیکھو اصغر کا صدقہ، ایسے چھوٹے پیارے بچے ہمیں ملتے ہیں۔ اتنا تھا حسین کا اصغر جسے ایک کان سے دوسرے کان یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ فکرہ سنو گے عزاداروں، فکرہ سنو گے عزاداروں۔ ایک دفعہ میری طرف دیکھنا، مولا صادق فرماتے، سننا سننا بھائی، مولا صادق فرماتے ہمارے اصغر کو ایسے موت آئی جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیتے۔ کیا مولا کیسے؟ کیا جب مچھلی کو پانی سے نکالو تو زور سے بناتے ہیں، جب جان کم رہتے کبھی بائیں کبھی بائیں، اور جب مچھلی مرنے لگے چھوٹا سا منہ کھول کے شکاری کو دیکھتی ہے۔ اصغر کو تیر لگا، باپ کے ہاتھوں پر اصغر تڑپا۔ اس کے بعد کبھی ادھر کبھی ادھر، جب مرنے لگا نا رباب کا لال منہ کھول کے کہتا بابا میں مارا گیا، تیرا تیر۔ عزاداروں جملہ میں ملت کے واپس آ کے کہنے لگا ہوں،
زیارت واپس لے آئے. اتنے مرد حضرات ہیں جنہوں نے زیارت کر لی ہے. روتی آنکھوں سے دعا کریں. پتر سمے سنما ارمان ہے ویرن ہے دور وطن کو